اللہ کے نبی کا صحابی وہ جنتی ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اور حضرت صاحب کچھ تاریخی واقعات کو بنیاد بنا کے آپ کوشش کرتے ہیں اللہ کے قرآن کو جھٹلانے کی. یہ یاد رکھیں تاریخی واقعات 70% جھوٹ کا پلندہ ہے, 30% سچے ہوتے ہیں, لیکن ان کے اندر بھی وہ ان کے اختلافات وہ اجتہادی اختلافات تھے, وہ عقیدے کے اختلافات نہیں تھے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے اختلافات, وہ اجتہادی اختلافات تھے, سیاسی اختلافات تھے. تو ان اختلافات کے بعد وہ ایک دوسرے کو مسلمان بھی سمجھتے رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی سمجھتے رہے ہیں, اور جنتی بھی سمجھتے رہے. لیکن آج کا کوئی مسلمان اٹھے اور کہے جی میں امیر معاویہ کو نہیں مانتا, اور حضرت صاحب یہ یاد رکھیں امیر معاویہ کے بعد یہ رکتے نہیں ہیں, پھر یہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر پر بھی جاتے ہیں, اور نعوذ باللہ ان کے بارے میں بھی غلاظت بکتے ہیں اور اپنے دلوں کا بغض نکالتے ہیں. یہ اصل بغض یہودیت والا بغض ہے, اور یہ اصل بکواس جو کرتے ہیں یہ یہودیت والی بکواس ہے. یہ یہودوں کا غصہ یہود کی اولاد نکالتی ہے, مسلمانوں کا یہ معاملہ نہیں ہے. اور اس موضوع کو میں لمبا نہیں کرتا, بس ایک شعر سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اس شخص کی عزت میرے جوتے سے بھی کم ہے جو حضرت عثمان کی عزت نہیں کرتا. اس شخص کی عزت میرے جوتے سے بھی کم ہے جو حضرت عثمان کی عزت نہیں کرتا. جس راہ سے گزرنا ہو میرے پیر عمر نے, شیطان وہاں رکنے کی جرت نہیں کرتا. ہم کیسے بلا چھوڑ دیں صدیق کی سنگت, ہم کیسے بلا چھوڑ دیں صدیق کی سنگت, رسول بھی جسے چھوڑ کے ہجرت نہیں کرتا. اور آخر میں اصحاب محمد پہ تم چپ رہو میں تم پہ رہوں چپ. یہ بات ہے ان کے لیے جو حضرت امیر معاویہ پہ بونکتے ہیں اور حضرت ابو بکر پہ بونکتے ہیں, حضرت عمر امی عائشہ پہ بونکتے ہیں. اصحاب محمد پہ تم چپ رہو میں تم پہ رہوں چپ, حالانکہ میں کتوں سے تجارت نہیں کرتا. اور سوال لیجیے.